الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مال کے عوض میں جنت کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنین سے خریدا اللہ تعالیٰ نے، کس کے عوض میں؟ من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ تو گویا کہ انسان مومن جو ہے وہ اس نے جنت کو خریدا ہے کس کے بدلے میں؟ اپنی جان اور مال کے بدلے میں۔ تو اب ایک مومن جو ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ بھئی جنت کے اندر اس کا داخلہ ہو، تو اس کے لیے اس کو اپنی جان کی بھی قربانی دینی ہوگی اور مال کی بھی قربانی دینی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ جنت کا حصول چاہتا ہو اور وہ کہے کہ جی میں نہ اپنی جان کی قربانی دوں نہ میں اپنے مال کی قربانی دوں۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اور یہی دو چیزیں ہیں ناظرین جو انسان جو ہے وہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو اس کی دو چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک مال کی حرص کہ زیادہ مال ہو، اور دوسرا زندگی کی حرص کہ اس کی عمر جو ہے وہ طویل ہو جائے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کو بہت محبوب ہوتی ہیں، ایک اس کا مال اور ایک اس کی جان۔ جب جان پہ آتی ہے تو انسان بس اپنی جان کی فکر کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح انسان مال کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دے گا، اپنے گھر والوں کو بھی کر دے گا، اپنے ایمان کو، جو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ایک طرف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم جنت چاہتے ہو نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سودا کیا ہے، اور یہ سودا کیا ہے کہ بھئی جنت ایسے حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جب کسی بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ نماز کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا بھئی نماز جو ہے وہ اگر اس کی ایک صورت ہے، یعنی ایک تو اس کی حقیقت ہے، یعنی جو اس کی اور ایک اس کی صورت ہے۔ اب صورت کیا ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، آپ نے نماز پڑھ لی، تو یہ اس کی ایک صورت ہے، ٹھیک ہے جی آپ نمازی ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ تو اس کی ایک صورت ہے۔ اور ایک اس کی ہوتی ہے حقیقت۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بھئی آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور نماز کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں، آپ اس کی بارے میں فکر کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے اچھی طرح وضو کرتے ہیں، اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے جسم کی پاکی طہارت کا خیال کرتے ہوئے آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نماز سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یقین پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا استحضار پیدا ہوتا ہے، اور اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ تو اب یہ نماز جو ہے یہ حقیقتاً اصل نماز ہے۔ تو اسی لیے تو بعض نمازیوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو اب ایک تو یہ ایک صورتاً ہو گیا نا، اب صورت والے نمازی تو آپ کو بہت نظر آئیں گے، اور جو ہے وہ نمازی بھی ہیں، اب وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ بھئی اصل ابھی انہوں نے نماز کی صورت کو اپنایا ہوا ہے، نماز کی حقیقت سے وہ دور ہیں۔ تو اور پھر فرمایا کہ بھئی میں اللہ کا قریب ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس کے لیے تو تمہیں جو ہے وہ راتوں کو جاگنا پڑے گا، راتوں کو اٹھنا پڑے گا۔ اگر جنت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو اس کے لیے تو آپ کو اٹھنا ہے، اس کے لیے تو آپ کو جو ہے وہ تہجد پڑھنی ہے،
اور اونچا مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تو راتوں کو جاگنا ہوگا. من طلب العلا سحر اللیالی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تو تمہیں راتوں کو جاگنا ہے. تو اب جب دیکھیں نماز کے لیے جب اذان دی جائے گی آپ نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے تو آپ کو اذان کے ذریعے سے جگایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا. لیکن تہجد کے اندر تو آپ سو رہے ہوتے ہیں. تہجد میں کیا چیز آپ کو جگاتی ہے؟ کس کی محبت آپ کو جگاتی ہے اور کس کی یاد آپ کو جگاتی ہے کہ آپ اپنے بستر کو, اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ تہجد جو ہے اصل میں جو اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے ناظرین, وہ ایک تو ہے نا, یہ نماز تو فرض ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اگر تقرب حاصل کرنا ہے تو وہ تو نوافل کے ذریعے سے ہوگا, وہ تو تہجد کے ذریعے سے ہوگا. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ تو اس کے لیے تو پھر آپ کو راتوں کو ہمیں اٹھنا پڑے گا اور جاگنا پڑے گا. تو ایک تو بنیادی چیز یہ ہو گئی. دیکھیں آج ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کی صورت ہمارے سامنے نظر آتی ہے جو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع کو پیدا کیا. مومنین کامیاب ہو گئے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کیا. اب خشوع کیا ہے؟ دیکھیں خشوع یہ ہے کہ نماز کے اندر پورا آپ کا دھیان کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو. آپ کی فکر, آپ کی سوچ, آپ کے تفکرات جو ہے وہ سب کس طرف ہوں؟ وہ نماز میں اللہ کی طرف ہوں. اور نماز جو ہے وہ کیا کرے؟ اللہ کے قریب کر دے آپ کو. تو اب یہی کامیابی ہے مومن کے لیے. اسی طرح سے جب وہ پوچھا گیا کہ بھئی زکوٰۃ کیا چیز ہے تو ان اللہ والوں نے فرمایا کہ بھئی زکوٰۃ کی دیکھو ایک تو ہے, ایک آپ کے سامنے ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی جو ہے وہ یعنی فرمایا کہ ایک زکوٰۃ کی صورت ہے اور ایک طریقت ہے اور ایک حقیقت ہے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ تین چیزیں ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ جب اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو اس 100 روپے میں سے آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دی 2.5 روپے کی, یہ تو آپ نے یہ جو فرضیت تھی اس فرض کو ادا کر دیا, یہ صورتاً آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی, یہ فرضیت ہوگی. اب جو ہے وہ طریقت کیا ہے؟ طریقت یہ ہے کہ آپ کے پاس 100 روپے ہیں, اس 100 روپے میں سے 2.5 روپے آپ نے اپنے پاس رکھ لیے اور باقی سارے پیسے اللہ کے لیے خرچ کر دیے, غریبوں میں, فقیروں میں, مسکینوں میں خرچ کر دیے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی جو ہے وہ طریقت ہے. اور کہا کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دے اللہ کے لیے اور اپنے آپ کو بھی پیش کر دے. وہ کیسے؟ وہ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. دیکھیں نا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لائے, حقیقتاً وہ مال تھوڑا تھا. حضرت عمر فرماتے آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق سے کیا یعنی دیکھا جائے تو وہ مال تھوڑا, حضرت عمر کا مال زیادہ ہے. وہ اپنے پورے مال میں سے آدھا حصہ آدھا لے کر آئے اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے. اور جب حضرت ابوبکر صدیق آئے تو تھوڑا لائے. پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. سب کچھ لے آیا اور پھر کہا یا رسول اللہ کہ میں اپنا آپ بھی بیچ دیتا ہوں, میں بھی اپنے آپ کو فروخت کرتا ہوں, جو میرے فروخت سے جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ پر قربان. یعنی اپنی ذات کو بھی, ایک تو ہے نا مال دے دینا, ایک انسان جو ہے وہ آدھا مال لے آئے, ایک انسان جو ہے وہ پورا مال لے آئے, اور ایک انسان پورا مال بھی لے کے آئے اور ساتھ ساتھ کہے کہ میں نے بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا. تو لہذا اس کو کہتے ہیں ناظرین, اصل کیا ہے کہ یہ جب مقام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اسی کو تو پھر اس شخص کو تو پھر اللہ کا ولی کہا جاتا ہے نا. دیکھیں اللہ کا ولی کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ اپنا آپ فنا کر چکا ہوتا ہے, مٹا چکا ہوتا ہے. کہتے مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے, تو اللہ کا ولی جو ہے اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں رہتی, اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں رہتی, وہ اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا, وہ سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر چکا ہوتا ہے, فنا فی اللہ ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر وہ
اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اللہ کا ولی ہے اور جس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے، جس کو اللہ کی معیت حاصل ہو چکی ہے، آپ اس کے پاس دیکھیں گے ایک مجمع ہوگا اور لوگ اس کے پاس آ رہے ہوں گے، لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، لوگ اس کو کال کرتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل اس کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ شخص بھی تو ایک انسان ہی ہے نا، وہ کوئی ایسا، یعنی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب تو کر لیا ہے، لیکن وہ کوئی خدا تو نہیں بن گیا نا۔ یہ تو مسلمان ہے، ہمارے نزدیک تو انسان ہی ہوتا ہے، وہ تو مجبور ہوتا ہے، وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ یہ تو غیر مسلموں کا، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ اوتار بن جاتا ہے اور اس کو وہ پنڈت کو بھگوان بنا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہیں، جو اللہ کا ولی ہے وہ تو اللہ سے لے کر دیتا ہے، وہ تو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ رب العزت کے سامنے، اور آپ کے لیے مانگتا ہے۔ اب جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے جب آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے ظاہر سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ آپ بہت بڑے امیر آدمی ہیں، بہت آپ کے پاس بڑا عہدہ ہے، آپ بڑی شخصیت ہیں، کوئی سیلیبریٹی ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھئی یہ کون ہے اور اس کی سماجی حیثیت کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ نے کتنا ہی اچھا لباس کیوں نہیں پہنا ہوا ہو، اور آپ نے کتنے ہی وہ صاف ستھرے کپڑے کیوں نہ پہنے ہوں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے پاس کوئی غریب آدمی آ جائے، کوئی مسکین آدمی آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، اس کا کوئی دنیاوی کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، کسی قسم کا اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی ہٹو بچوں کی صدا نہیں ہے، اور وہ بظاہر اس نے کپڑے بھی گندے پہنے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، تو وہ اس کے پاس آ جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ اس کا جو رویہ ہوتا ہے اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ دونوں کے ساتھ یکساں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے در پر کیوں آئے ہیں؟ وہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے، اس شخص نے اپنی ذات کو فنا کر دیا ہے۔ اب یہ انسانوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ وہ جو انسانوں کے اندر نا امیدی ہے، مایوسی ہے، دیکھیں آج کے دور کے اندر لوگوں کے اندر مایوسی ہے، نا امیدی ہے، ڈپریشن ہے، نا امیدی کتنی ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، لیکن ہم سب مایوس ہیں۔ ہمارے اندر کتنا ڈپریشن ہے اور جو بدسکونی ہے وہ کتنی ہے۔ تو اس کی وجہ جب آپ دیکھیں نا، کسی سے آپ اللہ والے سے ملتے ہیں، کسی بزرگ شخصیت سے ملتے ہیں، تو وہ آپ کے اندر ٹھہراؤ کو پیدا کر دیتا ہے، آپ کے اندر جو بے چینی ہے اس کو چین سے بدل دیتا ہے، جو بے اطمینانی ہے اس کو اطمینان سے بدل دیتا ہے، جو بدسکونی ہے اس آپ کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خود اس بات کا اس کو ادراک حاصل ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اس مقام کو سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ دنیا خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی نہیں ایسی کی، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن نہیں کیا کہ ہر شخص کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو تمنا کرتے ہیں، جو آرزو کرتے ہیں، جو خواہش کرتے ہیں، اللہ ان کی پوری کر دیتا ہے، لیکن خواہشات جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اب ایک شخص ہے، اس کی ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اس کی ہر تمنا پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کی لسٹ ختم ہی نہیں ہو رہی، وہ اور زیادہ خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو جو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے ناظرین، وہ اس بات کو سمجھ چکا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر یہ دنیا وہ لذت حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر آپ لذت کی انتہا ہے، یعنی لذت کی کوئی آپ کھانا کھانا شروع کریں، کتنی بھوک لگ رہی ہو آپ کو، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کا پیٹ جواب دے دے گا، آپ زیادہ کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ تو کھانا سامنے ہے لیکن آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ ایک لمٹ ہے۔ اسی طرح سے وہ ہر چیز کی، ہر لذت کی لمٹ ہے، انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو کہہ دیا کہ میں نے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے بدلے میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو جنت وہ ہے اصل میں خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ۔ جنت کے اندر جنت کو اللہ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ جو دنیا ہے، دنیا تو بھائی آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پہ تو جگہ جگہ پر آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا،
آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کتنے ہی بڑے اسٹار ہوں لیکن آپ جو ہے وہ بیمار ہو جائیں گے. ابھی پچھلے دنوں ایک کرکٹر کے بارے میں دیکھ رہا تھا، وہ بیچارہ جو ہے وہ بالکل جو ہے اس کو وہ بیمار ہو گیا اور بالکل کمزور ہوا تھا. تو یہ جو بیماری ہے تو یہ نہیں دیکھتی نا کہ بھائی یہ بہت بڑا کوئی سپر اسٹار ہے یا کوئی بہت بڑا عالم ہے یا کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، کوئی بہت بڑا ایکٹر ہے، کوئی بڑا سیاستدان ہے، کوئی بڑا عہدیدار ہے، وہ تو نہیں دیکھتی. اب اور اس سے ہٹ کر سب سے بڑی چیز جو یقینی چیز ہے وہ تو موت ہے. آپ کتنے ہی جو ہے اپنی دنیا کو بنا لیں اور جو ہے اس کو سجا لیں اور اس کو جو ہے وہ آپ ہر طرح کی جو ہے نعمتوں سے سجا لیں، لیکن ایک دن تو آپ کو چھوڑنا ہے اور موت سے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. بالکل ایک ایک چیز کو آپ نے چھوڑ کر جانا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ دیکھیں جب ایک انسان بڑی عمر کا ہوتا ہے اور اس نے ساری زندگی اپنی دنیا کو بنانے کی کوشش کی ہوتی ہے، پوری لائف وہ بناتا ہے، ایک کاروبار کھڑا کرتا ہے، محل بناتا ہے، سب کچھ بڑی امپائر کھڑی کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اب جب وہ بوڑھا ہو گیا تو وہ ان سب چیزوں سے بینیفٹ حاصل نہیں کر پا رہا اور جو ہے اس کو اب اس بات کا خوف ہے کہ اب کبھی بھی جو ہے موت آئے گی اور میں مر جاؤں گا اور یہ سب کچھ مجھے چھوڑ کر جانا پڑ جائے گا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اتنی زیادہ جائیدادیں مت بناؤ اور اپنی دنیا کو اتنا مت سجاؤ کہ اس کو چھوڑتے ہوئے جو ہے وہ کیا ہو، تمہیں تکلیف ہو، تمہیں غم ہو، تمہیں پریشانی ہو. تو کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی گزارتا ہے جیسے کہ ایک مسافر. دیکھیں نا مسافر، ابھی میں اور آپ ٹریول کرتے ہیں اور اب تو کراچی جو ہے کوئی فلائٹ ڈائریکٹ جاتی نہیں ہے، ساری فلائٹیں ٹرانزٹ ہوتی ہیں، کوئی دبئی میں ہوتی ہے، کوئی قطر میں ہوتی ہے، کوئی بحرین میں ہوتی ہے، کوئی استنبول میں ہوتی ہے. تو آپ جب کسی ایئرپورٹ پہ 3 گھنٹے کا آپ کا ٹرانزٹ ہوتا ہے تو ایئرپورٹ کتنا خوبصورت ہوگا. دنیا جہاں کی شاپس ہیں، دکانیں ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، کریڈٹ کارڈ بھی ہے اور مہنگی مہنگی چیزیں ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، اور آپ کہیں کہ بس اچھا میں یہ جو ٹرانزٹ ہے اس ٹرانزٹ میں ہی اپنی زندگی بنا لیتا ہوں، یہیں پہ اب بسا لیتا ہوں. تو کوئی آدمی کہے گا یار یہ تو 3 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے بھائی، اور اس کے بعد تو تم نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، تو بس جتنا ہے اتنا ہی گزارا کرو. یہ کیا تم یہاں پہ پورا یا پلان کر رہے ہو، جو ہے اتنا لمبی پلاننگ شروع کر دی ہے. تو کوئی بھی آدمی آپ کو عقل مند کہے گا؟ نہیں کہے گا، کہے گا کہ یہ تو بیوقوفیوں والی بات ہے. تو اسی طریقے سے ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دنیا کے اندر ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. تو اور اس مختصر وقت کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو تمام کی تمام، اچھا اب خواہشیں، کیا انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی؟ کیا جو بھی انسان دنیا کے اندر آیا کیا اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی؟ دیکھیں ایک انسان ہے جب وہ اچھا کھانا سوچتا ہے کہ بس کو اچھا کھانا ملے، تو کیا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جو اچھا کھانا نہیں دیتے؟ سب انسان کھاتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں. اور جو ہے وہ غریب سے غریب آدمی بھی کبھی آپ دیکھیں، جیسے ابھی ہمارا قربانی پروجیکٹ تھا تو ہم کھانا پکا کے کھلاتے تھے، تو غریب لوگ بیٹھ کے بھی کھانا کھا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کے لیے انتظام کر ہی دیا نا، کہ بھائی اللہ نے ان کے لیے انتظام کر دیا، وہ کھانا کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، اور جو ہے اسی طریقے سے اللہ نے اس خواہش کو پورا کیا. کچھ لوگ ہیں وہ تو بھائی کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو بیمار ہیں، ہمیں تو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن ہم کھا نہیں سکتے. تو دیکھیں یہ بھی ایک اللہ کی آزمائش ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اگر بھوک رکھی ہے تو بھوک کو مٹانے کے اسباب رکھے ہیں، خوراک رکھی ہے، غذا رکھی ہے، تو وہ ہر شخص جو ہے وہ اس غذا کا استعمال کر رہا ہے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ جی میں نے کبھی جو ہے گوشت نہیں کھایا یا کبھی مجھے اللہ نے اچھا کھانا نہیں کھلایا. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا. غریب سے غریب آدمی ہو، دیکھیں مزار پہ جائیں اور درگاہوں پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو لوگ ملیں گے جو مجاور ہوں گے اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے غریب فقیر لوگ. تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہے دیگیں لا رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اچھا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی، تو اب جب اللہ نے بھوک رکھی ہے تو بھوک کے ختم کرنے کے اسباب بھی رکھے ہیں. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مقدر کا رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا الا وان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفس کو موت نہیں دیتے جب تک کہ اس کا رزق اس کو مکمل نہ مل جائے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھئی میرے حصے کا رزق جو ہے کوئی اور لے جائے گا،
جو میرے حصے کا ہے وہ تو مجھے مل کے رہے گا۔ تو اب لذت طعام کیا چیز ہوتی ہے ہر شخص کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں جب لوگ جوان ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں عورتیں ہوں، تو اکثریت جو ہے وہ نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشی عطا فرماتے ہیں، تو ان کو جو لذت جو جماع ہے، صحبت ہے، وہ سب شادی شدہ حضرات کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اولاد، اللہ تعالیٰ اولاد بھی اکثر لوگوں کو اولاد دیتا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنے گھر بھی ہوتے ہیں، تو جتنی بھی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو دیتا ہے، لیکن وہ اس کی اب لوگ جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ انہی چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر ایک انسان کو ایک اچھا، حضور نے فرمایا کہ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس جو ہے وہ تین نعمتیں حاصل ہیں، کہ اگر اس کے پاس اچھی خاتون یا اچھا شوہر ہے جو نیک صالح ہے، جو فرما بردار ہے، جو محبت کرنے والا ہے، اسی طریقے سے اگر دوسری چیز اس کے پاس اچھی سواری ہے اور وہ سواری اس کو تنگ نہیں کرتی، پھر اس کے پاس جو ہے وہ رہنے کے لیے گھر ہے ہوادار اور جو کھلا گھر ہو جس کے اندر مہمان بھی آ سکیں، تو اگر یہ نعمتیں اس کو حاصل ہیں تو وہ تو دنیا کا خوش نصیب انسان ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا۔ یہ جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں ناظرین، وہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہماری جو امنگیں ہیں، آرزویں ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جن کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور جب وہ اس چکر میں جب انسان پڑتا ہے تو وہ پھر اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک شخص ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود اس کے پاس چین سکون نہیں ہے، تو اس سے پوچھو کیوں، تو وہ کہے گا یار فلاں دیکھو فلاں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، فلاں دیکھو کہاں پہنچ گیا۔ تو بھائی وہ تو پہنچ گیا، لیکن اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے، تو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں آپ ان کا شکر ادا کریں اور پرسکون رہیں۔ آپ کیوں بدسکونے ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں؟ تو کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے یہ جو خواہشات رکھی ہیں اس کو جب انسان پورا کرنے کے چکر میں پڑتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر چین سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شریعت کو اور اللہ تعالیٰ نے دین کو رکھا کہ انسان جو ہے جب دین کو پڑھتا ہے، جب سمجھتا ہے، جب اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے وہ پڑھتا ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو صحابہ کرام تھے، لیکن صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے، اولیاء کرام ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اور جو مشائخ ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، تو لہذا آپ ان کو دیکھیں ان کی زندگیوں میں چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، ان کی زندگی میں جو ہے وہ بے چینی نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔